أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. حاضرین کرام، آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا ہے۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو، تفسیر کی اصطلاح میں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جن حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، یاسین، صاد، حامیم، حامیم اور الف لام میم صاد، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں مفسرین کا یہی قول ہے، واللہ اعلم بمرادہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مراد کو، اس کے منشا کو، اس کے مطلب کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ بعض باتیں یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ الف لام میم ہو یا طٰہٰ ہو یا یاسین ہو یا صاد ہو یا الف لام میم را ہو یا الف لام میم صاد ہو، جو سورتوں کے شروع میں جن کو لایا گیا ہے یہ دراصل سورتوں کے نام ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الف لام میم دراصل یہ سورہ بقرہ کا نام ہے، لیکن جمہور مفسرین، صحابہ کرام اور تابعین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آیا ہے دراصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رموز ہے، جیسے کہ ہم لوگ کوڈ کہتے ہیں، کوئی بھی کوڈ رکھتے ہیں، راز کی بات جیسے ہماری کچھ ہوتی ہے جس کو ہم نہیں بتاتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ جب ہم اپنے راز کو چھپانے کا اختیار رکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے راز کو چھپانے کا اختیار نہیں رکھتے؟ وہ مختار کل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راز اور رموز کی باتیں چھپائی ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا ہو کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام میم صاد کا مطلب کیا ہے، یاسین اور طٰہٰ کا مطلب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کی ہو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے علم کے لیے صرف یہ ہے، آپ امت کو نہ بتلائیں، لوگوں کو نہ بتلائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کے معنی میں، یہاں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہے الکتاب، کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، فیہ کے معنی اس میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے، ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم نے جو مانگا تھا، وہ سیدھا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان کر دیا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو تم نے ہم سے ہدایت مانگی، ہم نے تمہاری ہدایت کا سامان کر دیا ہے، یہ کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے ذہنوں میں یہ بات رکھو کہ یہ کتاب شک کی کتاب نہیں ہے، ریب کی کتاب نہیں ہے، یہ یقین والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اور شبہ سے قرآن مجید کا اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے سورہ بقرہ، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ ہم نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ جو چیز تم نے سورہ فاتحہ میں مانگی ہم سے کہ ہم کو ہدایت دیجیے، سیدھا راستہ دیجیے، ہم وہ سیدھا راستہ سورہ بقرہ میں بلکہ پوری کتاب میں بتاتے ہیں۔ اب پڑھو پوری کتاب، ہدایت پاتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کتاب ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس صورت سے روشنی حاصل کرے وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کے معنی اور مطلب کو جانے۔ اگر قرآن مجید ہے ایک کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، کسی مفسر کی، کسی نبی کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس میں کسی انسانی طاقت کی کوئی آمیزش نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 23 سال لگے ہیں اس کتاب کے نازل ہونے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فی، کہ جتنی حقیقتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان حقیقتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ پچھلی گزری ہوئی قوموں کے تذکرے کیے ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط، قوم ثمود، فلاں قوم شعیب، اصحاب مدین ہو یا حضرت ابراہیم ہو، جتنے گزرے ہوئے انبیاء اور جتنی گزری ہوئی قومیں ہیں، ان کے جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں بال برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، جنت کے بارے میں ہو، دوزخ کے بارے میں ہو، میزان کے بارے میں ہو، شفاعت کے بارے میں ہو، جام کوثر کے بارے میں ہو، ان تمام حقیقتوں کے بارے میں اللہ نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ ہمیں اس کتاب مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی اور پھر اس کو پورے ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کتاب کو سمجھیں اور پڑھیں اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے کتاب۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله